الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. میرے عزیز طلباء اکرام، آپ کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو یاد کرنے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے یہ جو کورس رکھا گیا ہے حضرات علماء اکرام کی محنت سے، بالخصوص حضرت مولانا قاری مہوی حسن صاحب کی محنت سے آپ لوگوں کو جڑنے کا اور اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملا. یہ 40 احادیث کا کورس ہے جس میں آپ نے 40 احادیث ترجمے سمیت یاد کرنی ہیں اور اس کی تشریح آپ کے ذہن میں ہو. تو اس کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری محمد ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مرتب شدہ کتاب ہے 40 حدیث، جس میں ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو 40 احادیث مروی ہیں ان کا انتخاب کیا گیا ہے، اور یہ مختلف موضوعات پر ہیں. تو انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ احباب جتنے پیار محبت شوق کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس کو یاد کریں گے، تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 احادیث جو ہے وہ یاد کرے گا اور ان پر عمل کرے گا، کل قیامت والے دن جو ہے وہ اس کی شفاعت انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے. تو اسی نیت سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کریں اور پھر ان پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو پہلی حدیث شروع کرتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة مثل الذي يقرأه وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواه البخاری مسلم. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی ہو، یعنی اس کی وجہ سے وہ اس کو حفظ یا ناظرہ بہترین طریقے سے اور پرتکلف روانی سے پڑھتا ہو، تو وہ شخص معزز وفادار اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو بندہ مشقت اور تکلیف سے پڑھتا ہو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسرا محنت اور مشقت کا. اس حدیث میں 2 باتیں ہیں اور دونوں قابل غور ہیں اور قابل توجہ ہیں، قابل عمل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اس طرح یاد کرے، حفظ کر لے یا ناظرہ اتنے بہترین طریقے سے پڑھے کہ وہ جس طرح اپنی زبان، مادری زبان بولتا ہے، قومی زبان بولتا ہے، اتنی روانی کے ساتھ پڑھے، تو وہ فرما بردار، معزز اور وفادار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. ایک تو یہ شخص ہے. دوسرا وہ شخص کہ جو لکنت ہے اس کی زبان میں یا تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا لیکن پڑھتا ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اجر ملیں گے. ایک تو وہ اتنی مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، ایک محنت اور مشقت کا اور دوسرا تلاوت کا. اب
پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے اور اعلیٰ ترین عبادت ہے. اس کے مفہوم اور معنی کو سمجھنا مستقل عبادت ہے اور پھر اس پر عمل کرنا الگ عبادت ہے. اب اس میں ایک قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت، اس کا معنی اور مفہوم سمجھنا الگ عبادت، اور اس پر عمل کرنا یہ ایک الگ عبادت ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے وظائف قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک تلاوت آیات، تعلیم و تعلم، حکمت اور تزکیہ. ٹھیک ہے، یہ انہی 3 عبادتوں کی طرف اشارہ ہے جو اوپر ذکر کی گئی ہیں. اس لیے معنی سمجھے بغیر قرآن کریم کی تلاوت کو بیکار سمجھنا یہ غلط ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، معنی کا پتہ نہیں ہے، اس لیے وہ تلاوت چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے یہ بات ہے کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنا بغیر معنی اور مفہوم سمجھے یہ اتنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی ایک حرف پڑھے تو اس پر نیکی ہے. کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 نیکیاں. ایک حرف سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 حرف ہوئے، تینوں پر 10 نیکیاں، تو کل 30 نیکیاں ہو گئی. ٹھیک ہے، تو قرآن کریم کا معنی سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے بغیر تلاوت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرم اور فضل ہے. دوسری بات، قرآن کریم کی تلاوت جو نہ کرے وہ گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات، اب قرآن کریم کو پڑھنا کس انداز سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو خوب صاف صاف کر کے پڑھو. اور جس کی تعریف خوب صاف صاف ترتیل کی، لفظ ترتیل جو قرآن میں آیا ہے، اس کی تعریف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. اس کی تعریف کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف بھی صحیح ہوں یعنی مخارج سے ادا ہو اور کہاں سانس توڑیں اس کی بھی معرفت ہو، اس کو کہتے ہیں ترتیل. تو یہ تبھی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب ہم قاری حضرات کے پاس جا کر، ائمہ مساجد کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ طور پر سیکھیں گے. پرانے زمانوں میں تو قرآن کریم عورتیں پڑھایا کرتی تھیں یا اس طرح کے بوڑھے پڑھایا کرتے تھے جن کو خود اس چیز کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، بس جس طرح ان کو خود انہوں نے پڑھا تھا اسی طرح باقی کو پڑھاتے تھے. لیکن الحمدللہ اس دور کے اندر آپ کو ہر محلے کے اندر، ہر گلی میں، ہر مسجد میں آپ کو اچھے سے اچھے قراء حضرات ملیں گے. تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن ترتیل سے پڑھنا نہیں آتا، تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، صحیح حروف کو ادا کرنا نہیں آتا، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھنا سیکھے. ٹھیک ہے، علماء سے سیکھے اس قرآن کو پڑھنا، تاکہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر ورتل القرآن ترتیلا پر اس کا عمل ہو جائے. دوسری بات، قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو احادیث میں اللہ کے ذکر کی بہت ساری چیزیں آئی ہیں. قرآن کریم ایک الگ مستقل اللہ کا ذکر ہے اور بعض حیثیت کے اعتبار سے یہ سب سے افضل اور اعلیٰ بھی ہے. اس میں بندے کی مشغولیت اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے. حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مثال سے پاک ہے، لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس حقیقت کو اپنی ذاتی تجربے سے خود سمجھا ہے. ان کی جو تصنیفات ہیں، جو بندہ ان کی تصنیفات کو پڑھتا ہے ان کو عجیب ان کے ساتھ لگاؤ، پیار اور محبت پیدا ہو جاتے. تو حضرت نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ
میں نے اسی کا تجربہ ایسے کیا کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس بندے کو بھی ایسا ہی پیار ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی بندے کے ساتھ اتنا پیار ہو جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو پڑھتے وہ سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں پر پھر رشک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس بندے کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی بے انتہا عظمت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفت ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہاں تک کہ زمینی مخلوقات میں کعبۃ اللہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ہستیاں، اور عالم الغیب کی مخلوقات میں عرش، کرسی، لوح محفوظ، لوح قلم، جنت اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کے مقرب ترین فرشتے، یہ سب اپنے معلوم اور مسلم عظمت کے باوجود غیر اللہ اور مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، بے انتہا کرم، اور اس کی عظیم تر نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ کلام ہم تک پہنچایا ہے، اور ہمیں اس لائق بنایا کہ اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے اس کو پڑھ سکیں، پھر اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا رہنما بنا سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے طور سینا کی مقدس وادی میں ایک مبارک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلام سنوایا۔ کتنا خوش قسمت تھا وہ بے جان درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنوانے کے لیے بطور اعلیٰ استعمال فرمایا۔ اور جب بندہ اخلاص اور عظمت اور احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو اس وقت شجرہ موسوی والا یہ شرف نصیب ہوتا ہے، گویا کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کلام مقدس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ حق یہ کہ انسان اس سے آگے کسی شرف کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن نے میرے ذکر سے اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے باز رکھا، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلے میں اللہ کے کلام کو ویسی ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے مقابلے میں حاصل ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ایک دن فرمایا، آگاہ ہو جاؤ ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس فتنے کی شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ لمبی تشریح میں اس میں نہیں جاتے، تو اس میں پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور جو بندہ مستقل اس کی تلاوت کرتا ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے ہاں اتنا مقرب ہو جاتا ہے اور اتنا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ کچھ بھی نہ مانگے تو جو لوگ اللہ سے مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں کو جو ان کو دیں گے، اس تلاوت کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث ذکر کی گئی۔ دوسری چیز اس میں ہے کہ بندہ جو مشقت اور تکلیف کے ساتھ پڑھے، عمومی طور پر بہت سارے ایسے پرانے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بس سرسری سا پڑھا ہو یا ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا، اب وہ قرآن کریم کی تلاوت جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کو نہیں چھوڑتے، تو وہ اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں کہ اس کو دو اجر ملتا ہے کہ ان کو کلام اللہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، اس کے باوجود بھی محنت مشقت کے ساتھ اٹک کر اور بہت زیادہ پریشانیوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو دو اجر ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اجر اس کو ملے گا محنت اور مشقت کرنے کا، اور دوسرا اجر اس کو ملے گا کلام اللہ کی تلاوت کرنے کا۔
تو ہمارے لیے یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، کسی حال میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ کے کلام کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ورد بنا لیں گے اور اس کو عادت بنانا ہے، عبادت نہیں سمجھنا بلکہ عادت سمجھنا، جب آپ عبادت کو عادت سمجھ کر کریں گے تو اس چیز کی نورانیت آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کو وہ خشوع و خضوع حاصل ہوگا جو ہم اپنے اکابر کے بارے میں سنتے ہیں، جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان پر وحشت طاری ہو جاتی تھی، اللہ کا ڈر غالب ہو جاتا تھا۔ تو جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا ورد بنائیں گے، اپنی عادت بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نورانیت عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔